میں نے دیکھا ہے کافی سینٹرز کے اوپر چیٹنگ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کی ہیلپ کروا رہے ہوتے ہیں۔ طرز اختلاف کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایگزام کے دن قریب آ رہے ہیں، تقریباً اس منتھ میں بعض اسکولوں اور بعض بورڈز کے جو پیپر ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایگزام کو لے کے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنا فوکس یعنی کہ مائنڈ میں یہ رکھتے ہیں کہ یار کون سا ٹاپک میں نے تیار کرنا ہے اور کن ٹاپکس کی میں نے پرچی بنا کے یعنی نقل بنانی ہے، جس کو میں نے اپنے پیپر کے لیے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو باقاعدہ طور پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں چیٹنگ کے اوپر، نقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایسا ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے نقل کرنی ہے، وہ والے اسٹوڈنٹ اگر ان کا جو ہے ان کو موقع مل جاتا ہے ایسا کرنے کا اور وہ نقل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے ان کا پیپر بھی اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے، تو عملی زندگی کے اندر اس کے بہت سارے جو نقصانات ہیں ان اسٹوڈنٹ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے اندر لیک آف لرننگ کا جو رویہ ہوتا ہے، لیک آف لرننگ ان کے اندر کم ہوتی ہے، وہ سیکھ نہیں سکتے، اور اپنی آنے والی جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت میں نے محنت کی ہوئی ہوتی اور میں نے چیٹنگ کو جو ہے ترجیح نہ دی ہوئی ہوتی تو آج شاید میرے جو نتائج ہیں یہ تھوڑے سے تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ جب امتحان کے اندر چیٹنگ کرتے ہیں، نقل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپ کے اندر محنت کرنے کا مادہ کم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو سیکھنے کا جو آپ کا رویہ ہے، یہ سیکھنے کا رویہ کم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو سینٹرز ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کو نقل کروائی جاتی ہے، وہاں پر جس سبجیکٹ کا پیپر ہوتا ہے اس میں اس کا متعلقہ ٹیچر انٹر کیا جاتا ہے کہ یار اس میں آبجیکٹو میں ان کی ہیلپ کی جائے، اپنے رزلٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایسا کام کیا جاتا ہے، یعنی کہ چیٹنگ کروائی جاتی ہے۔ شاید یہ بات کچھ لوگوں کو یا کچھ اساتذہ کو بری لگے کہ یار آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، ٹیچر کبھی نقل نہیں کرواتے، تو میں ایک آئی وٹنس ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کافی سینٹرز کے اوپر چیٹنگ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کی ہیلپ کروا رہے ہوتے ہیں۔ جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر ایسا ماحول ہمارا پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیں جو آنے والی نسل ہے، جس کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا، جس کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کی صلاحیتیں سکول ٹائم سے ہی ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے، اس کی محنت کرنے کی جو صلاحیت ہے، اور اس کی تگدو کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کی یعنی کریٹو تھنکنگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہم وہیں سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کہیں ختم ہو جاتی ہے اپنی سکول کی زندگی میں، اور جب وہ بندہ آگے عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہاں پر وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ یار میرے یہ سارے کام میرے لیے کوئی دوسرا بندہ کر دے، اور جب کوئی دوسرا بندہ نہیں کرتا تو پھر وہاں پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر پھر تضاد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ جس کے پاس ڈگری ہے لیکن وہ قابل نہیں ہے اس کے کہ وہ اس چیز کو ریپرزنٹ کر سکے، وہ اس چیز کی نمائندگی کر سکے، وہ کوئی بھی اچھا کام کر سکے، کیونکہ سکول ٹائم سے اس کا رویہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یار اس نے نقل کرنی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کرنا، اور خاص طور پہ جو لیک آف لرننگ ہے، جو رویہ بنتا ہے کہ بندہ سیکھتا ہی نہیں ہے، اور جب سیکھتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ آگے کیسے نکلے گا، وہ اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ کیسے ہوگی، تو وہ کیسے جب کسی بھی شعبے میں جائے گا وہ کیسے سرو کرے گا۔ تو کوشش کریں جتنے اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، کوشش کر کے آپ کے جو یہ دن چل رہے ہیں، اگر آپ کا پیپر فیل ہو رہا ہے تو خدا رہا اس کو فیل ہونے دے، محنت کر لے، لیکن چیٹنگ کر کے کامیاب ہونے سے بہتر ہے یوں فیل ہی ہو جانا۔ ایسا کرنے سے آپ کی اپنی ذات کے اوپر بھی کافی سارے منفی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس اسٹوڈنٹ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے دن رات محنت کرتا ہے، آپ اس کی محنت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور یہ جو دن چل رہے ہیں اسکولوں کے اندر پیپرز ہو رہے ہیں اور یا کچھ اسکولوں میں پیپر ہونے والے ہیں،
تو وہاں پر جو سکول کے ٹیچرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ اس چیز کو انشور کرے کہ یار ہمارا جو ماحول ہوگا، ہم نے جس انداز میں پیپر لینے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایک معیاری ہوگا، وہاں پہ بچوں کو چھوٹ نہیں ملے گی کہ وہ نقل کر سکیں، بچے اپنے قابلیت پہ وہ آگے آئیں، خاص طور پر جتنا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر اس چیز کی خاص طور پہ نگرانی کی جائے کہ ہمیں جو ٹرافیاں دینی ہیں وہ میرٹ پہ دینی ہیں، ہمیں جو بچوں کو پوزیشنز دینی ہیں وہ بچوں کی قابلیت پہ دینی ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ نے باقاعدہ ایک ریزلٹ بنایا ہوا ہے، اس ریزلٹ کے تھرو آپ ساروں کو پاس ڈکلیئر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ساروں کو پتہ ہے کہ وہ پاس نہیں ہے، یہ ٹیچرز بخوبی جانتے ہیں اور وہ والدین جانتے ہیں کہ آیا جو ان کا بچہ آج ٹرافی لے کر آیا ہے، تھرڈ پوزیشن یا فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لے کر آیا ہوا ہے، وہ ٹرافی کے اہل ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر اہل ہے تو وہ والدین اور اساتذہ جانتے ہیں، اور اگر اہل نہیں ہے تو پھر بھی والدین جانتے ہیں کہ آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس بچے کو اے بی سی لکھنا ٹھیک سے نہیں آتا، جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ لائنوں میں کیسے لکھی اس کو لکھنا ہے، وہ کیسے کلاس 1 میں سے وہ فرسٹ پوزیشن لے کر آ گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ ساری چیزوں کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو کام ہم سارے کر رہے ہیں کوشش کریں اس کام میں ہم نے ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا ہے، تو اسی طرح جو آنے والی یہ جو نسل ہے یہ بھی پھر ایماندار ہوگی، یہ بھی پھر قابل ہوگی، یہ بھی پھر مخلص ہوگی، یہ بھی پھر محنت کرنے والی ہوگی، نہ کہ یہ بھی کامچور ہوگی، سستی اور کائلی کا شکار ہوگی، یہ بھی یہ نہیں سوچے گی کہ یار میرے سارے کام میرے لیے کوئی دوسرا کر دے۔ تو کوشش کر کے ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی بھی میرے بھائی کو میری رائے سے یا میری بات سے جو چیٹنگ والی ہے یا سنٹرز کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں یا کوئی یہ بلیم کرتا ہو کہ یار آپ جھوٹ کا بول رہے ہو یا کچھ بھی، تو آپ کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن طرز اختلاف کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔